کی اس ناقابل فراموش حدیث کو تلاوت فرمایا جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین، حسن اور حسین امامہ قامہ او قعدہ، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے والد ان سے افضل ہے۔ توجہ ہے نا؟ اگر پتہ نہیں کب سے مجلس جاری ہے اور آپ کب سے بیٹھے ہیں، تھک جاتا ہے انسان، لیکن اب مجھے 6 بجے تک فضائل اور مصائب کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ آپ جتنی بیداری سے سماعت فرمائیں گے میرا بھی دل کرے گا کہ میں آل محمد کے فضائل آپ کے گوش گزار کر سکوں، اس لیے کہ مجلس دو چیزوں کا نام ہے، یا فضائل آل محمد کا نام مجلس ہے یا مصائب آل محمد کا نام مجلس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پڑھتا ہے تو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مجلس نہیں ہو سکتی۔ مجلس دو چیزوں کا نام ہے، یا فضائل آل محمد کا نام مجلس ہے یا مصائب آل محمد کا نام مجلس ہے۔ اور ہمارے بزرگ علماء ذاکرین واعظین نے بھی یہی بتایا، اس لیے کہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ جس نے نماز کا طریقہ بتایا، جس نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، جس نے حج کر کے بتا دیا کہ ایسے حج کرتے ہیں، وہی نبی مجلس کا قانون بھی بتا رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ یہ جو نعرہ لگایا ہے برادر مومن نے، 2-4 ہاتھ اٹھے ہیں، یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ غدیر کی سنت ہے۔ اپنے پہلے اور آخری حج کے بعد سرکار دو عالم مقام غدیر پہ پہنچے اور 1.25 لاکھ صحابیوں کی موجودگی میں آپ نے اعلان ولایت فرمایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو 1.25 لاکھ حاجی تھے اور 2.5 لاکھ ہاتھ اٹھے تھے تائید ولایت علی کے لیے۔ تو یہ غدیر کی سنت ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ لگائیں جی اب۔ تو یہ تو سنت غدیر ہے، رسول اللہ کے سامنے عمل ہوا، رسول اس پہ راضی ہوئے، 3 دن تک مبارکبادیں دی جاتی رہیں مقام غدیر کے اوپر۔ اب آتے ہیں، مجلس دو چیزوں کا نام ہے، یا فضائل آل محمد کا نام مجلس ہے یا مصائب آل محمد کا نام مجلس ہے۔ اس لیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی بیلنس برقرار نہیں رہتا۔ آپ نے لڑکھڑاتا ہوا بندہ دیکھا ہے کبھی؟ اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں نا بیچارے کی، اسی لیے لڑکھڑاتا ہے نا، بندہ کامتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری آ جانے کی وجہ سے۔ جوانی میں کامتا ہے بندہ، بڑھاپے میں کانپے گا نا جب کمزوری ہو جائے گی۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان کا توازن باقی نہیں رہتا دنیا میں، جوان بندے کا بھی۔ وہ کون سی چیزیں؟ 2 کتابیں کیا پڑھ لیں اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھے، سمجھ لو سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ باب مدینۃ العلم نے فرمایا۔ سرکار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھے، سمجھ لو سب سے بڑا جاہل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عالم آل محمد ہیں، اور کہا ان کو فضائل آل محمد سناؤ۔ کیوں سناؤ؟ دوسری چیز ایسی ہے جب انسان کا توازن باقی نہیں رہتا، اور وہ کیا چیز ہے؟ پیسہ آتا ہے نا، پیسہ، دولت، تو مزاج بدل جاتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ ایسا ہی نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ گردن میں سریا آ جاتا ہے، کوئی تو مجھے سلام کرے میں سلام نہ کروں، پیسے نے مزاج بدل دیا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نو دولتی ہے، پیسے آنے سے پہلے کچھ سے پیسہ آیا تو جناب طور اتوار بدل گئے ہیں۔ تو کوئی تو مجھے سلام کرے، اگر سلام کو کر بھی دے تو آگے سے گردن ہلا دی، پیسے نے مزاج بدل دیا۔ کہ ان کو فضائل آل محمد سناؤ، کتنی بھی علم پا جائیں سلونی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دعویٰ صرف علی نے کیا تھا،
یا اولاد علی کا دعویٰ ہے، پوچھ لو مجھ سے، میں تم سے زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے علی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی دعویٰ علم نہیں کر سکتا، سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، کوئی کتنا بھی دولت پا جائے، اس کے ہاتھوں کا دھون جواہرات میں تبدیل نہیں ہوگا۔ او بھائی کتنا امیر آدمی کیوں نہ ہو، مربوں کا مالک ہو، ہاتھ دھوئے گا تو گندا ہی پانی گرے گا نا۔ لیکن جن کا ذکر میں کرنے بیٹھا ہوں، اگر وہ ہاتھ دھو دیں، میرے سامنے مبالغہ آرائی میں نہیں بولا، میں نے خطابت مبالغہ آرائی کا نام ہے، لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ مبالغہ آرائی سے بلند ہے، جو مالک کے کائنات ہوں۔ ایک بلخ کا رہنے والا شخص بیدار ہے نا جی، آنا بھی امام حسن کی بارگاہ میں میں دو تین اپنے آپ کو ذرا اپنے قریب کر رہا ہوں۔ بلخ کا رہنے والا شخص ہر سال حج کے لیے آتا، حج کرتا، حج کرنے کے بعد مدینہ آتا، سرکار امام زین العابدین، سرکار سید سجاد اللہم صلی علی محمد کی خدمت میں کچھ دیر گزارتا، تحفہ لے کے آتا تھا، امام کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا اور بیچارہ اپنے شہر چلا۔ ایک سال کو تحفہ تیار کر رہا تھا کہ اس کی زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا، اور جس کے لیے تو تحفہ لے کے جاتا ہے اس نے تو کبھی تحفہ نہیں دیا، لین دین ہے نا بھائی، دنیا لین دین کا معاملہ۔ انہوں نے کہا خدا کی بندی، میں کسی عام شخص کے لیے نہیں، حسین سرکار کے بیٹے آدم آل محمد علی ابن الحسین سرکار سید سجاد کے لیے تحفہ لے کے جا۔ خاموش ہو جا۔ وہ چپ ہو گئی بیچاری۔ وہ گیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں اس کے لیے امام کے دولت قدا پر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ اس نے امام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ آل محمد سے بڑا غلام نواز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے امام کے ساتھ بیٹھ کے کیا کھایا؟ کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو امام نے کہا آ میں تیرے ہاتھ دھلا دوں۔ ادب آل محمد کے گھر سے زیادہ دنیا میں آپ کو ادب نظر نہیں آئے گا۔ آ میں تیرے ہاتھ دھلا دوں۔ اس نے کہا یمنا رسول اللہ، رسول کے بیٹے، کہاں مجھ جیسا گنہگار، کہاں آپ کا دولت قدا، جنت میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا نا بھائی، رسول اللہ کا گھر ہے، یہ شرف مجھے عطا فرمائیں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ اس نے امام کے ہاتھوں سے آفتابہ لوٹا لیا اور لوٹا لے کر امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ جب پانی ڈالا، امام کے ہاتھوں سے پانی نتھر کر جب نیچے گرا تو کہا کہ اور کر کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی گر رہا ہے۔ دیکھا سفید موتی گر رہے تھے، پھر پانی ڈالا سرخ یاقوت گر رہے تھے، پھر پانی ڈالا زبرجد گر رہے تھے۔ امام نے کہا جا تیری زوجہ نے کہا تھا تو ہر سال تحفہ لے کے جاتا ہے، اس نے کبھی تحفہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مولا آپ کی کنیز ہے، آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ اب ظاہری اسرت بھی ختم ہو گئی، فقیری جاتی رہی نا، ابھی مال و اسباب آ گیا، امیر کبیر بخش۔ جا کے زوجہ، اس نے کہا اگلے سال میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی، میں بھی تو دیکھوں۔ میں نے ادھر بات کیا، ان کے علم میں مدینہ ہے، تو کوئی عام شخص تو نہ ہوا نا، بولے کوئی عام شخص تو نہ ہوا نا۔ اگلے سال دونوں نے حج کیا، معمول کے مطابق وارد مدینہ ہوئے، قریب مدینہ تھا کہ اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ کٹھن مشکل سفر تھے، آج کے سفر بڑے مشکل ہیں، تو اس وقت تو بڑے ہی، کبھی ڈاچیوں پہ کبھی اونٹوں کے اوپر سفر، گرمی، بیابان، کبھی پانی ہے نہیں ہے، کچھ طبیعت بگڑی، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بیچاری مر گئی۔ ملنے آ رہی تھی امام کو قریب مدینہ، اسی طرح اس کی میت کو خیمے میں چھوڑا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے۔ بھئی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی پریشان ہو، یار پریشان نظر آ رہا ہے، وہ گھبرایا کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ تو امام کہا تو پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا جانتا ہے یہ اس کا پوتا ہے۔ کس کا پوتا ہے؟ جس کی دادی نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہو کہ میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تو رضوان جنت کی مجال یہ نہیں ہے
کہ دروازہ سیدہ پر آ کر یہ نہ کہے کہ انا خیاط الحسنین، یعنی یہاں مقام واقع خبر کا نام صداقت نہیں ہے، بلکہ جو یہ کہتے چلے جائیں گے وہ سچ ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ امام نے کہا دیکھ زندہ سلامت بیٹھی ہوگی، انہی قدموں پہ واپس پلٹا، آیا دیکھا زوجہ زندہ سلامت ہے، او خوشی سے، او بھائی ایک بندہ مر گیا وہ زندہ ہو جائے تو اس سے زیادہ، اور گھر والی مر جائے تو پھر، تو وہ لے کر، اب ذہن میں رہے کہ اس نے پہلے زندگی میں سرکار امام سید سجاد کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی ہوئی، اب پہچانتی نہیں ہے کہ کون ہے سید سجاد۔ حجرے میں بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد امام حجرے میں داخل ہوئے، اس عورت کی نگاہ امام کے چہرے مبارک پر پڑی، اٹھی بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا۔ اس کا شوہر آگے بڑھا، بڑھ کے کہنے لگا تو پہچانتی نہ تھی یہ امام زمانہ سرکار سید سجاد ہیں، تو نے کیسے نہیں پہچان؟ اس نے کہا کیسے نہ پہچانتی، جب میری روح کو ملک الموت میرے جسم سے لے کے جا رہا تھا، یہی تو وہ تھے جنہوں نے کہا واپس پلٹاؤ اس کے جسم کے اندر۔ تو امام وہ ہے جس کا کم سے کم اختیار موت کے اوپر ہو۔ توجہ ہے؟ یا الحسن والحسین اماما قاما اوقادا، حسن و حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں، یعنی کھڑے ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر میدان میں آ جائیں تب بھی امام ہیں، اور اگر گھر میں رہیں تب بھی امام ہیں۔ توجہ، اور پھر امام نے رسول اللہ نے کہا وَأَبُوهُمَا، توجہ میری جانب، وَأَبُوهُمَا افضل منہما، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے حسن و حسین کو امام کہہ دیا ہے تو نعوذ باللہ علی علیہ السلام کی عظمت بیان نہیں، کہا ان کے باپ ان سے افضل ہیں۔ کیا ہیں؟ اور بھائی عام بچے سے باپ افضل ہوتا ہے تو حسن و حسین کے باپ علی قسیم الجنت والنار، علی ہیں امام المشارق والمغارب، علی قسیم الجنت والنار۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کو گوش گزار کر دوں، میرا دل کر رہا ہے، اور پھر میں بارگاہ امام حسن میں آتا ہوں۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، کیا نماز ہوگی؟ جس نماز کا امام خاتم الانبیاء ہو۔ دل ہے نا؟ دل ہے کہ اللہ ہمیں بھی رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ رہا ہے رسول کا بیٹا، امام کے پیچھے جس نے نماز پڑھی گویا اس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس انتظار میں رہیں کہ ہم رسول کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور بھائی عیسیٰ جیسا نبی اگر 12ویں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ صاحب کتاب نبی، اولو العزم نبی، ہمارے 12ویں کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کا مکمل ہو کہ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے پر ایک کو 20-40 فٹ کا جوان کھڑا ہوا دکھائی دیا، جسہ، اور نیچے سے لے کے اوپر تک اگر دے 20-40 فٹ کا بندہ، اور جتنا قد تھا اتنا بڑا جسہ تھا، اور اس نے کہا اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ اب مثال کے طور پہ کوئی ادھر کھڑے ہو کے کہے کہ جناب مخدوم شاہ صاحب کہاں ہیں، مثال دیتا ہوں، متقی صاحب کہاں ہیں، آپ بزرگوں میں سے کسی کا نام لے تو آپ کی نگاہ اٹھے گی نا ادھر، اور جسہ بھی اس طرح کہ 40 فٹ کا لمبا قد ہو، اتنا بڑا جسہ ہو، اور عجیب الخلقت بھی ہو۔ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا بیچارے، کوئی 10 دن پہلے ہوا، کوئی مہینہ پہلے ہوا، کوئی 6 مہینے پہلے، کوئی سال پہلے، کوئی 5 سال پہلے، وہ بیچارے سہم گئے اور اشارہ کر دیا محراب مسجد کی جانب جہاں رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، اور مجمع ایسے پھٹا جیسے
काई फटती है। वो चलता हुआ रसूलुल्लाह के करीब हुआ। सरकार ने देखा और देखकर कहा इंसानों में से तो नहीं दिखाई देता। ओ भाई इतना लंबा कद इंसानों में कहाँ से, इंसानों में से तो नहीं है तू। उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं इंसानों में से नहीं, कौम जिन्नात में से। कहा कैसे आना हुआ? कहा ये हाथ की रस्सी खुलवाने के लिए आया। क्या करने आया हूं? ये हाथ में रस्सी किसी ने बांधी है, ये खुलवाने के लिए आपकी खिदमत है। अब रसूलुल्लाह ने पूछा ये रस्सी किसने बांधी, कब बांधी, क्यों बांधी है? ओ भाई वजह भी तो हो ना, क्या रसूल नहीं जानते थे? ओ भाई जो कायनात में जो इल्म है, अल्लामा का मालम तकुन तालम, हबीब हमने तुझे हर चीज सिखा, हर चीज का इल्म है तेरे पास। कोई कायनात में इल्म ऐसा नहीं जो इल्म खातिमुल अंबिया के पास ना। अब वो कहने लगा ये हमारा इल्म बनाने के लिए बोल। किसने बांधी? उन्होंने कहा नबी अल्लाह मैं दुश्मन नू था। अब हुजूर का ज़माना कहाँ, जनाब नू का ज़माना। कितने हज़ारों अंबिया दरमियान में लाखों गुजर गए, यानी इतनी लंबी उसकी ज़ाहरी हयात थी। नू कश्ती बना रहे थे, मैं दुश्मन नू था। मैंने कहा नू बना ले कश्ती है, ये कश्ती जब मौतों पे आएगी मेरे में इतनी ताकत है, मैं कश्ती के नीचे हाथ डालूंगा इस कश्ती को और एक मछली कश्ती उल्टा देती है। बड़े बड़े जहाज, अब तो साइंस ऐसे पर मारती है जहाज उलट जाते हैं। तो वो उसने कहा मेरे में ताकत, में पलटा। कहता होना क्या था, तूफान नू उठा, कश्ती मौजों पर आई। कहता मैंने देखा मैं अपने ज़हन के एतबार से अब मैंने कश्ती के नीचे हाथ डाला, कैसे पलटूं? कि इतने में नूह ने अपनी ज़बान पे कुछ जुमले जारी किए। अभी जुमले पूरे नहीं हुए थे कि मैंने देखा कि नूह की तूफान की मौजों के ऊपर एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाते हुए आया, जिसने मेरा एक हाथ कश्ती के नीचे से निकाला, दूसरे हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा और कलाइयों को रस्सी से बांध दिया। मेरी कौम भी मेरे हाथ ना खुला सकी। यार मेरी कौम मेरे हाथ ये रस्सी खुलवाने के लिए आए। अभी ये जो बातें हो रही थी ना कि इतने में वो दरवाज़ा खुला जो मस्जिद नबवी में खुलता था। बाकी तो रसूलुल्लाह ने दरवाजे बंद करवा दिए थे ना, सिर्फ एक दरवाज़ा, और वो अली और फातिमा के घर का दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा सिर्फ मस्जिद में खुलता था, बाकी सब बंद करवा दिए। बंद करो दरवाजे, हुक्म रसूल बंद हो गए। अब उसमें से बाबे मदीनतुल इल्म दाखिल हुआ और सहाबियों की जान में जान आई। जानते हैं ना अली फातिह बद्र हुनैन हैं? तो जान में जान आई और कहने लगे या अली वो देखें वो जिन्न आया। किसी ने कहा या अली वो जिसके हाथ किसी ने बांध दी थे, या अली उसने हाथ अपना कश्ती के नीचे डाला था, ओ या अली ये 20-40 फुट का, इसके हाथों में रस्सी बंधी। ये जो आवाज़ें उठी उस जिन ने भी पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर निगाह पड़ी, भागा, भागकर रसूलुल्लाह के पीछे आके छुप गया। और इधर आके कोई छुप जाए तो 40 फुट का हो तो कितने कैसे छुपेगा? हैं? मेरे रसूल ने गिरेबान से पकड़ा और घबराता क्यों है और डरता क्यों है? मेरा वसी है, मेरा जाननशीन है, हैं? मेरा दामाद है, डरता क्यों है? और अगर डरूं क्यों ना, यही तो जवान था जिसने हाथ बांधे थे। या
اچھا اب رسول اللہ نے کہا یا علی یہ میرے پاس آیا ہے، کھول دو اس کے ہاتھوں کی رسی۔ کہا یا رسول اللہ ایک شرط پہ کھولوں گا، اسے کہیں پہلے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرے، آپ کی رسالت کا اقرار کرے، پھر میں اس کے ہاتھوں کی رسی کھولتا ہوں۔ امامت آئی اللہ اور رسول کو منوانے کے لیے تھی، اسے کہیں کلمہ پڑھے آپ کے نام کا، اللہ کے نام کا، اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب امیر المومنین آگے بڑھے کہ ہاتھوں کی رسی کھول دیں، کہ رسول اللہ نے روک دیا، ٹھہر جا یا علی، یہ تو تیری شرط تھی، اب میری شرط ہے اسے جب تک تیری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ اور مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا اشہد ان علی ولی اللہ۔ جناب امیر المومنین آگے بڑھے، بڑھ کر اس کے ہاتھوں کی رسی کھول، ہاتھ اسی کے کھلتے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ حسن کے لفظی معنی، حسن لفظ ہے نا، بچوں کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، اور ذہن میں رکھیں امام حسن اور حسین سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، لفظ عربی کے تھے۔ لیکن آج جتنے بھی حسن ہے نا یا حسین ہے، کوئی نذیر حسین ہے، کوئی افضل حسین ہے، کوئی محمد حسن ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ حسن حسین جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ حسن و حسین کا صدقہ ہے۔ یہ نام ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب اہل سنت عالم ہے نا، الدرۃ البیضاء فی مناقب الحسن والحسین کے اندر لکھا کہ اللہ نے ان ناموں کے اوپر حجاب ڈالا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، اور جیسے یہ شہزادے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، ان ناموں پہ سے پردہ ہٹا کر اللہ کی وحی کے مطابق ان کو نام حسن اور حسین عطا کیے گئے۔ اس لیے کہ جبریل نے کسی نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد، ایسے نہیں، پھر مل کر درود پڑھیں باواز بلند، اللہ۔ ٹھیک ہے جی، حسن اور حسین نام تجویز ہوئے۔ حسن جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت، اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں بزرگوں، کائنات میں جو حسن ہے نا، یہ حسن مجتبیٰ کا صدقہ ہے۔ اور ایک نام ہم دیتے ہیں، بچے کا نام حکیم رکھ دیا تو پتہ چلا بیچارہ حکیم چھوڑا، وہ دور دور تک حکمت کو کوئی تعلق نہیں۔ نام عالم رکھ دیا، بیچارہ جاہل ہو گیا۔ ہمارا نام رکھا ہوا ہے نا، اور اگر اللہ نام رکھے، رسول تجویز کریں، تو وہ ساری خوبیاں جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کھچ کر وہاں آ جائیں۔ حسن جس کا معنی مطلب بہت زیادہ خوبصورت، اور اگر حسن حسن کو سمیٹا جائے تو حسین بنتا ہے، یعنی دونوں کا معنی خوبصورت ہے، اور حسین کے حسن کو اگر پھیلا دیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، میں نے سمیٹ دی گفتگو، بس آپ تھک چکے ہیں اور مجھے آگے سفر کرنا ہے۔ یہ رسول کا نواسا، اسے مدینے کے اندر زہر دی گئی ہے۔ پتہ ہے 2 لباس آئے تھے نا، میں نے کہا جنت سے لباس آئے، شہزادی نے کہا بچوں کے آگے لباس رکھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے پھل کیوں نہیں آئے بچوں کے لیے؟ وہ کھانے کیوں نہیں آئے؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں منگوا لی؟ لباس کیوں منگوایا؟ کچھ اور آتا تو کوئی کہہ دیتا کہ یہ تو رسول کے لیے آیا تھا۔ حسنین کے لیے لباس آئے، یہ حسن و حسین کے لیے آئے، اور بی بی نے لباس رکھے۔ حسن نے سرخ رنگ کو پسند، سبز رنگ کو پسند کیا، حسین ابن علی نے سرخ رنگ کو پسند کیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں شہزادے پہنچے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ اکبر، گریہ کیا پیغمبر اسلام نے۔
اور سیدہ نے پوچھا بابا جان خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، جنت سے لباس آئے ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ کیا سیدہ ابھی جبریل خبر دے کے گیا ہے جس نے سبز رنگ پسند کیا ہے اسے مدینے میں زہر دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے سرخ رنگ پسند کیا نا اسے کربلا کی گرم ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی ہائے کو مقدمہ کربلا میں شمار کرے، مقدمہ آل محمد میں شمار کرے۔ عزادارو رونا نہ آئے تو ہائے تو نکلتی ہے نا۔ اگر کسی کی ہائے رسول کے گھر کے بارے میں نہیں نکلتی نا تو پھر وہ اپنی جنت کا انتظام کر لے، جنت نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن۔ کوئی جوان بچہ مر جائے تو وہ بچہ بن کے جنت میں نہیں جائے گا، جوان بن کے جائے گا۔ کوئی بوڑھا مر جائے گا نا تو بوڑھا اٹھ کے جنت میں نہیں جائے گا، وہ جوان بن کے جائے گا۔ تو جوانان جنت کے مالک سردار ہیں حسن اور حسین۔ حسن کو زہر دے دی گئی، پتہ ہے عزادارو، زہر شام سے بھجوائی گئی تھی زمرد میں پیس کر۔ اس کے بارے میں علامہ ظفر حسن مروئی لکھتے ہیں جو زہر حسن مجتبیٰ کو دی گئی ہے نا اس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو آبی جانور ابھر کے باہر آ جائیں، اتنا قاتل زہر تھا۔ اللہ اکبر۔ جودہ ملونہ نے حسن مجتبیٰ کو زہر دی۔ امام نے ایک گھونٹ پانی لیا ہوگا، روزے سے تھے امام، اور امام کے ہاتھوں سے گلاس زمین پر گرا، زمین کچی تھی، زمین میں سے دھواں اٹھنے لگ گیا۔ تو حسن کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کا جودہ سے، جودہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ اور یہ کہہ کر امام جناب ام فروہ کے گھر پہ آئے، دستک دی۔ جناب ام فروہ نے دروازے کو کھولا، اپنے والی کی حالت کو دیکھا، سہارا دے کے بس اتنا ہی موقع ملا ہے حسن کو کہ قاسم کو بلایا، سر کے بال پریشان کیے، گریبان کے بٹن کھولے، آستینوں کو الٹا کہا جا اپنی پھوپھی کے گھر چلا جا۔ شام کا وقت تھا، چھوٹا سا قاسم ہے 3 سال، جا کے دستک دی ہے اپنی پھوپھی کے دروازے پہ۔ جناب سیدہ زینب نے کہا فضا سائل کو زیادہ دیر دروازے پہ نہ روکا کو۔ جو بی بی فضا نے دروازہ کھولا، قاسم کو دیکھا تو ایک جملہ کہا بی بی زینب تیرے بھائی حسن کی خیر ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بی بی کو جب حسن قاسم کو دیکھا ہوگا، کیا جوتے نالین پہنے ہوں گے سیدہ نے؟ بی بی کس تیزی سے پہنچی، اتنی دیر دباتے رہے حسن اپنے سینے کو۔ لوگ پڑھتے ہیں کہ لگن اٹھایا، برتن اٹھایا بی بی نے، نہیں، برتن اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملی علی کی بیٹی کو۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے لیے ہیں رسول زادی نے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب بیان کرتی ہے میرے گھر میں کوئی کپڑا ایسا نہیں بچا تھا سفید رنگ کا جو سرخ نہ ہو گیا۔ ہائے حسن کے خون سے بی بی زینب کہتی ہے میرے گھر کا کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جو رنگین نہ ہو گیا ہو۔ آخر وہ وقت بھی آیا، امور امامت تعلیم کیے حسین ابن علی کو، اور ایک جملہ کہا حسین مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اگر نانا کی امت نہ دفن کرنے دے تو پھر ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ عزادارو جنازہ امام حسن کا تیار ہوا، حسین ابن علی نے 18 جوانان بنی ہاشم نے حسن کا جنازہ اٹھایا۔ ابھی جنازہ گھر سے چند قدم دور گیا ہوگا عزادارو، کوئی بی بی خچر پہ بیٹھ کر آ گئی، اس نے کہا حسن کو دفن نہ ہونے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور تیروں کی بارش ہوئی۔ پتہ ہے جب جلال آتا تھا نا حضرت عباس کو، بی بی زینب کو پتہ چل جاتا تھا، زمین کروٹیں لیا کرتی تھی، تو زمین نے کروٹیں لینا شروع کی، زلزلہ آ گیا زمین کے اندر۔ بی بی سمجھ گئی عباس کو جلال آ گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ جنازے کو لے کر حسن کے گیا ہے عباس، تو زمین کروٹیں کیوں لے رہی ہے؟ عزادارو، اتنے میں حضرت عباس گھر میں داخل ہوئے، پہلا موقع ہے کہ آقا آقا زادی کو سلام نہیں کیا، اپنی تلوار کو پکڑا، بھاگتے ہوئے عباس باہر گئے کہ جانے سے پہلے منظر کیا تھا؟ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگ چکے تھے، حسین نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، عباس مدینے میں جنگ نہیں کرنی، جنازہ گھر واپس جائے گا۔ عزاداروں، کسی خانہ بدوش کا جنازہ بھی گھر سے اٹھ جائے نا، سڑک کنارے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی واپس نہیں آتا، یہ فاطمہ زہرا کے حسن کا جنازہ اللہ اکبر گھر میں واپس آیا۔ کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا، علی کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا کی اولاد، بنی ہاشم کا خاندان، لیکن تیر پہ وسط ہیں۔ جنازہ سرخ کمر میں واپس آیا، ایک ایک جنازے میں حسن حسین ابن علی نے کہا شریکت الحسین کو بلایا، بہن زینب ایک تیر میں نکالتا ہوں، ایک تیر تم نکالو۔ 35 تیر نکالے ہیں حسین نے، 34 تیر نکالے سیدہ زینب نے، ایک تیر رہتا تھا، بی بی زینب کھینچ رہی تھی اس تیر کو۔ پتہ وہ تیر کہاں لگا تھا؟ جہاں 6 ماہ کے اصغر کو لگا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پاس اس سے زیادہ سخت مصائب نہیں ہے عزادارو۔ وہ تیر جہاں معصوم علی اصغر کو لگا تھا نا، بی بی کو امام نے کہا زینب بہن تیر نکل گیا، کہا بھیا دیر ہے ابھی۔ اللہ اکبر، پھر پوچھا بہن زینب نکل گیا، کہا بھیا حسین تیر کھینچ تو حسن کی رگیں باہر آتی۔ اللہ اکبر، آخر تیر کھینچا، حسن مجتبیٰ کی رگیں باہر آئی۔ عزادارو، گھر سے دوبارہ جنازہ اٹھا، میں کہوں گا حسن مولا آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کو غسل و کفن دیا گیا، آپ کے ایک کفن کو دوبارہ تبدیل کیا گیا۔ ذرا کربلا آ جائے، آپ کا بھائی حسین تیروں پہ تیر ہے، تلواروں پہ تلواریں ہیں، نیزوں پہ نیزے ہیں، کوئی حسین کے لاش کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ ماتم حسین، ماتم حسن مجتبیٰ۔